فلسطین سے مصر کی جانب 4 بڑے پراسرار قسم کے بندے مصر جا رہے تھے۔ چاروں نے نقاب اوڑے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بہاؤالدین شداد جو ملٹری چیف جسٹس تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور چوتھے وزیر داخلہ جو کہ سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے تھے مصر کے خضر بن غیاث تھے۔ جمعے کا دن تھا، وہ کوئی بیت المقدس کے بارے میں معلومات لینے گئے تھے۔ مصر کے مضافات میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ سلطان نے کہا کہ یہیں کسی مسجد میں جمعہ ادا کر لیتے ہیں، اور سلطان کی جو ہے وہ پسند تھی، یا جو سلطان کا معمول تھا، وہ یہ کہ وہ بہت کچی اور چھوٹی مسجد میں جمعہ پڑھنا پسند کرتے تھے اگر کہیں باہر آ جاتا تو۔ ایک مسجد دیکھ کر علی بن سفیان نے سلطان کو کہا کہ یہاں پہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال چاروں اپنے گھوڑوں سے اترے۔ پالیسی کے تحت 3 لوگوں نے باہر وہ صفوں میں بیٹھ گئے کہ تھوڑا سیکیورٹی دیکھیں۔ سلطان اندر چلے گئے۔ جمعہ ہوا۔ جمعے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے کہ سلطان نے ایک بات نوٹ کی، وہ یہ کہ جو امام مسجد تھے وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، اور کافی سارے بندے لائن لگا کر ان کے پاس بیٹھ گئے لمبی لائن میں۔ سلطان نے دیکھا کہ پہلا بندہ سرگوشیاں کرتا ہے، پھر امام صاحب اسے کچھ کہتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا بندہ، پھر تیسرا بندہ، چوتھا بندہ۔ لائن لمبی تھی۔ آخری نمبر پہ سلطان بھی بیٹھ گئے کہ چکر کیا ہے، کیونکہ یہ سلطان کا تجسس تھا، پورے دور حکومت کا یہ ان کا جو ہے نا وہ تھا، مائنڈ سیٹ تھا، تجسس، پتہ کرنا کہ چکر کے بندے بھگتے گئے۔ جب سلطان سے پہلے والا بندہ امام صاحب کے پاس پہنچا تو اس بندے نے کہا کہ امام صاحب میرا ایک درمیانہ سا کمرہ ہے، اس کمرے میں میری 6 بہنیں رہتی ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، 2 میرے بچے ہیں، اور ایک میری بوڑھی ماں ہے۔ کوئی کچھ کرے، مہربانی کریں، اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں، ہم بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے اس کی بات سنی، اور امام صاحب نے کہا کہ تم جاتے ہوئے ایک مرغ ساتھ لے جانا اس کمرے میں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، بہرحال سلام دعا کر کے وہ بندہ نکل گیا۔ سلطان نے امام صاحب سے دعا سلام کی، اور سلطان صاحب بھی باہر نکل گئے۔ سلطان نے سوچا وہ مسئلہ کون سا بتا رہا تھا، اور امام صاحب نے جواب کیا دیا کہ جی ایک مرغ ساتھ لے جاؤ۔ بہرحال سلطان نے باہر نکل کے علی کو بتایا کہ اگلا جمعہ بھی یہیں پڑھنا ہے۔ علی سمجھ گیا کہ اندر کوئی چکر ہوا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ بہرحال وہ پہنچ گئے مصر۔ اگلے جمعے کو صبح صبح علی نے بتا دیا کہ جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل جانا ہے۔ اس دفعہ علی اور جو ہے نا وہ سلطان، علی کا ساتھ ہونا ضروری تھا، کیونکہ وہ دور دور تک جاسوس پھیلا دیتے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن ان پہ نظر رکھی جاتی تھی۔ اسی مسجد میں پہنچ گئے، وہی سلسلہ شروع ہو گیا جمعے کے بعد۔ جب اس بندے کی باری آئی مرغ والے کی، سلطان بھی قریب لگ گئے۔ اس بندے نے کہا کہ امام صاحب میں مرغ لے کر گیا، جو گالیاں مجھے پڑیں، جو لعن طعن مجھ پہ ہوئی کہ پہلے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو مرغ لے آئے ہو، یہ گند پھیلاتا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ چونچے مارتا ہے کھانے میں، میری ماں نے مجھے سخت سست کہا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں تمہارا مسئلہ ٹیڑھا ہے، اس دفعہ جاتے ہوئے نا تم بکرا لے جاؤ۔ بندہ پھر پریشان، سلطان بھی پریشان۔ بندہ چلا گیا، سلطان نے ہاتھ ملایا، اگلے جمعے کو آنا، پھر کہہ دیا۔ بندہ جاتے ہوئے بکرا لے گیا اپنے گھر۔
بہر علی نے پوچھا کہ مسئلہ حل ہوا ہے، تو سلطان نے کہا کہ اگلے جمعے کو پھر آنا پڑے گا۔ بہرحال اگلا جمعہ آ گیا، علی نے بتا دیا سلطان کو کہ جانا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل جانا ہے، پھر چلے گئے، وہی معاملہ ہوا۔ سلطان نے سنا کہ امام صاحب اس بندے کو کہہ رہے ہیں، یعنی اس بندے نے بتایا کہ ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے، بکرا ٹکرے مارتا ہے، گند کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، ادھر مرغ ہے، کمرہ وہی ہے، میری بیوی نے کہا ہے کہ مجھے طلاق دے دو، میری ماں نے مجھ پہ لعنتیں ڈالی ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یار تمہارا مسئلہ ٹیڑھا ہے، تم اس طرح کرو کہ جاتے ہوئے نا ایک گدھا لے جاؤ۔ وہ بندہ حیران، وہ بندہ بے ہوش ہونے والا ہو گیا، سلطان بھی حیران۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ ساتھ جاتے ہوئے گدھا لے گیا۔ امام صاحب کو سلطان نے ہاتھ ملایا، خیر خیریت پوچھی۔ امام نہیں جانتا تھا کہ یہ سلطان ہے، کیونکہ بھیس بدلے ہوئے تھے۔ باہر نکلے تو علی نے کہا کہ سنائیں، تو سلطان نے کہا کہ اگلے جمعے کو پھر آئیں گے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اگلا جمعہ آ گیا، علی نے پوچھا، یاد کرایا، انہوں نے کہا یاد ہے، جانا ہے، چلے گئے۔ وہ بندہ امام صاحب کے پاس بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے تو دشمن بھی کوئی نہیں کرے گا۔ امام صاحب نے کہا کہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کمرہ، 6 بہنیں، 2 بچے، 1 بیوی، 1 بوڑھی ماں، 1 میں، اور جو ہے نا وہ آپ نے یہ 1 مرغ، 1 جو ہے نا وہ بکرا اور 1 گدھا، انہوں نے جو ہمارا حال کیا ہے، اور خاص کر گدھے کی جو بدبو ہے پیشاب کی، آپ نے میرا صحیح علاج کیا ہے۔ سلطان بھی حیران تھے۔ امام نے کہا کہ اب تم نے اس طرح کرنا ہے کہ مرغا نکال دو، اگلے جمعے کو رپورٹ دینا۔ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ سلطان پھر پریشان کہ اگلا جمعہ پھر، بہرحال جی مختصر کرتے ہیں، اگلا جمعہ آ گیا، سلطان پہنچ گئے۔ وہ بندہ امام صاحب کے پاس گیا اور امام صاحب نے پوچھا سنو، کہتے ہیں جی پہلے سے کچھ بہتری آئی ہے مرغ کے نکلنے سے۔ امام صاحب کہتے ہیں بہتری آئے گی، اب تم نے اس طرح کرنا ہے کہ بکرا نکال دو، اگلے جمعے میں رپورٹ دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا جمعہ آ گیا، سلطان بھی آ گئے، بندہ بھی آ گیا۔ بندہ اس دفعہ مطمئن تھا، امام صاحب سے ملا تو اس نے کہا کہ جی کافی بہتری آ گئی ہے، گھر والے کافی خوش ہیں، بکرا نکال دیا ہے۔ امام نے کہا کہ اس دفعہ گدھا بھی نکال دینا ہے اور اگلے جمعے کو بتانا ہے۔ سلطان پھر حیران، بندہ بھی حیران، چلے گئے۔ اگلا جمعہ آ گیا، وہ بندہ مٹھائی کا ڈبہ لے آیا۔ سلطان نے دیکھا کہ اس بندے کے ہاتھ میں مٹھائی ہے، اس نے سلطان کو، اس کو امام کو پیش کی۔ اس نے کہا جی کمال، سارے گھر والے خوش، ہنسی خوشی، بڑا اتفاق پیدا ہو گیا ہے، اپنی اپنی جگہ پہ سوتے ہیں، صفائی کی ہے، خوبصورت ماحول ہے۔ اس نے کہا بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی بس، ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ اب سلطان قریب ہو گئے امام کے، اور امام کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی، کہتا میں نے ایک فوتگی پہ جانا ہے، یہ وہ، تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ ورنہ۔ بہرحال سلطان نے نقاب اتار دیا۔ جب امام نے سلطان کو دیکھا، اتنے تک علی بھی اندر آ گئے، انہوں نے علی کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے کہ کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو سلطان نے کہا نہیں یہ جو اس بندے کے ساتھ فارمولہ آزمایا ہے، مرغ لے جاؤ، بکرا لے جاؤ، گدھا لے جاؤ، پھر نکال دو، اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ سمجھاؤ۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ سلطان، یہ بندہ جو ہے نا ناشکر تھا، یہ بندہ بے صبر تھا، یہ شکر ادا نہیں کر رہا تھا، یہ صبر نہیں کر رہا تھا۔ بہت سارے لوگ خیموں میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے مصر میں نے اس کا کمرہ دیکھا ہے، اس کا بڑا سا کمرہ ہے اور اس کے آگے صحن بھی ہے،
یہ ناشکر ہیں. میں نے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے. مجھے پتا تھا مرغا کیا کرے گا، بکرا کیا کرے گا، گدھا کیا کرے گا انسانوں کے اندر. مجھے نہیں پتا تھا، مجھے ہی پتا تھا. میں نے اس کی زندگی بالکل اجیرن کر دی. پھر اس کو ایسا ایسا واپس لے لیا. تو اب اس میں صبر بھی آ گیا ہے، اس میں شکر بھی آ گیا ہے. اب یہ مزید ترقی کرے گا. آپ کچھ عرصے بعد آئیے گا، یہ مجھے آ کر بتائے گا کہ اس کے حالات کتنے بہتر ہو گئے ہیں، کیونکہ اب اس میں ٹھہراؤ، صبر اور شکر آ گیا ہے. سلطان مسکرائے اور ذہانت کی داد دی، اور اس کے بعد سلطان وہاں سے روانہ ہوئے. یہ سارا کچھ کیا ظاہر کرتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ سارا کچھ ظاہر کرتا ہے انٹریکشن. یہ سارا کچھ ظاہر کرتا ہے رابطہ، عوام کی فکر، لوگوں کی کیا جو ہے نا حالت ہے، لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں. یہ آپ وہ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، راتوں کو باہر نکلنا، اپنے مشیروں پہ اعتبار نہ کرنا. مولا علی پہ سوال ہوا کہ آپ سے جو پہلے 3 خلفاء تھے ان کا دور بڑا پرامن تھا، بڑا مزیدار تھا. جب سے آپ آئے ہیں ہر طرف جنگیں، ہر طرف مصیبتیں، ہر طرف فتنے. تو مولا نے جواب دیا تھا کہ ان کا مشیر میں تھا، علی ابن ابی طالب. ہر مسئلہ مجھ سے پوچھتے تھے، میرے مشیر تم لوگ ہو. یہ فرق ہے، ان کا مشیر تو میں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیازی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج دن ہے 11 اکتوبر کا، تاریخ 11 اکتوبر 2025، اور دن ہے جو ہے وہ ہفتے کا. کل آپ کو چھٹی ہے، آج آپ ریلیکس کر سکتے ہیں. کچھ تازہ ترین صورتحال پاکستان کی، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کچھ اپنا تبصرہ جو ہے نا وہ پیش کروں گا. اور آج ایک عجیب سی آپ سے خواہش کروں گا. وہ خواہش یہ ہے کہ میرے جن معزز ویورز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ پلیز مجھ پر ایک احسان کریں. احسان یہ ہے کہ چینل کو انسبسکرائب کر دیں. اب آپ حیران ہوں گے، حیران نہ ہوں. سبسکرائبرز کی تعداد دیکھیں، ویوز کی تعداد دیکھیں، بہت زیادہ ڈفرنس آ گیا ہے، بہت زیادہ. اس سے نیگیٹو میسج جو ہے وہ جاتا ہے. تو جن میرے بھائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ پلیز چینل کو انسبسکرائب کر دیں. اب ہم نے احتجاج کرنا ہے فارم 47 کے وزیر اعظم کے تحت. اور اس نظام پر، اس نظام کو لانے والوں پر، اس نظام کو ترتیب دینے والوں پر تھو 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 تھو، اتنا تھوکے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ تھوکوں سے بھر جائیں. اور اگر کوئی نیو کمر ہے ہمارے چینل پہ، اس نے پہلی دفعہ کلک کیا ہے تھمبنیل کو دیکھ کے، تو وہ ہمیں سبسکرائب کرے اس شرط پہ کہ وہ ہماری ویڈیو بھی لازمی دیکھے، لازمی سنے. اس کے علاوہ اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. ہمیں تو کون سنتا ہے. آپ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں تک، خاص کر نوجوانوں تک پیغام پہنچائیں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا. اور ویڈیو کو پلیز، ویڈیو کو جو ہے وہ پورا نارمل آواز میں پورا واچ کیا کریں اور پورا سنا کریں. اگر میری شکل پسند نہیں ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ دور رکھ دیا کریں، موبائل الٹ کے رکھ دیا کریں، لیکن سنی پوری کریں. پہلی خبر کی جانب آتے ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ علی امین گناپور کا جو استعفیٰ ہے وہ گم ہو گیا ہے. یہ ہے اصل چہرہ پیپلز پارٹی کا، کیونکہ جو گورنر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، فیصل کریم کنڈی. اور یہ بھی آپ کو شاید نہ پتہ ہو کہ فیصل کریم کنڈی علی امین گناپور کا کزن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ نہیں ملا. اگر مل گیا ہے تو ہاتھ سے نہیں لکھا ہوا. ہاتھ سے لکھیں تب ہم، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پوری دنیا میں مذاق، پوری دنیا میں تماشا، کیونکہ ہم نے لگانا ہے، بنوانا ہے اپنا. تو یہ بہرحال یہاں پہ چل رہا ہے. اس کے بعد واپس آتے ہوئے فلسطینیوں پہ فائرنگ ہوئی ہے. بڑی خوشی خوشی وہ واپس آ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، بقول حسن علیہ السلام. وہ واپس آ رہے تھے، ان پہ فائرنگ ہوئی ہے اور 17 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں.
وہ اپنے وطن میں آنے کی آخری خواہش اپنے دلوں میں لے کر چلے گئے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ آگے جو ہے نا وہ چلتے ہیں، جنید اکبر بہت سخت پریس کانفرنس کی ہے، کے پی کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں جنید اکبر، ہارڈ لائنر ہیں۔ انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ 20 ایم پی ایز نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے، اسٹامپ دیا ہوا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر ایک ایم پی اے آپ سامنے لے آئیں، میرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج ہے، ایک بندہ سامنے لے آئے تو میں ان کو مان لوں گا، اور پھر وہ بندہ کے پی کے میں رہ کے دکھائے کہ لوگ اس کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں۔ آپ اپنے بندے لے آئیں اور ہم وزیر اعلیٰ اپنا بنائیں گے۔ آپ نے جو کرنا ہے، آپ نے سیدھا ہونا ہے، الٹا ہونا ہے، ٹانگیں اوپر کرنی ہے، سر نیچے کرنا ہے، جو مرضی یہ کر لیں، ہم اپنا وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ یہ کہنا تھا سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر کا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اسپین میں آج اگر آپ یوٹیوب پہ مظاہرہ دیکھیں، آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ اتنا بڑا مظاہرہ، بے غیرت مسلمانوں کے منہ پر اتنا بڑا تمانچہ، لوگ ہی لوگ، یعنی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی۔ بین الاقوامی میڈیا کور کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، نتن یاہو کے خلاف، اور پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ معاہدے پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں نا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو جائے، لیکن جو نسل کشی کی ہے نتن یاہو نے، وہ جو جنگی جرائم کیے ہیں اس بھیڑیے نے، ان کا جواب کون دیکھا؟ آج تک یہ ہٹلر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہٹلر نے یہ کیا، ہٹلر نے یہ کیا۔ اس نے کیا کیا شخص نے 21ویں صدی میں؟ ہٹلر تو چلیں وہ تو پرانی بات ہے نا، اس نے کیا کیا ہے؟ بہرحال وہ اسپینش کہتے ہیں کہ اس پہ جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے۔ پاکستان سے آواز سنی ہے؟ کسی نے کہا ہے کوئی فیلڈ مارشل، کوئی جرنیل، کوئی 3 سٹار، 4 سٹار، 19 سٹار، 21 سٹار، 25 سٹار، 27 سٹار، کسی کا سنا ہے؟ نہیں سنیں گے ہی نہیں، مسئلہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اون علی کھوسا، آپ ان کو جانتے ہیں، ان کو اٹھایا گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ گھروں میں گھسنا جو ہے وہ قومی کھیل قرار دیا جائے۔ ہاکی ویسے ختم ہو گئی ہے، بڑی دلچسپ تجویز ہے، کیونکہ گھروں میں گھسنا یہ نیو نارمل ہے۔ یقین کریں کہ ضیاء کے دور میں نہیں گھسا گیا، مشرف کے دور میں نہیں گھسا گیا، ایوب کے دور میں نہیں گھسا گیا، یہ نیو نارمل ہے۔ لوگوں کے یعنی ٹی ایل پی سے ہزار اختلافات، لیکن ان کے گھروں میں جو گھس کے کیا گیا ہے، جو کپڑے الٹے پلٹے کیے گئے ہیں، پھر پولیس نے جو چوریاں کی ہیں، جو ہے نا وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر قومی کھیل ہو جائے گھروں میں گھسنا، آپ کو پتہ ہے اسلامی نقطہ نظر سے کہ دستک دیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، کوئی نہیں آتا تو واپس چلے جائیں اور مائنڈ بھی نہ کریں اس بات کا۔ یہ تعلیمات ہیں، یہ گھروں میں گھس رہے ہیں، تمانچے مار رہے ہیں بچیوں کو، ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے، یہ بھیڑیے بن گئے ہیں۔ بہرحال جی یہ اون علی کھوسا نے کہا ہے۔ تمام قبائلی مشران انہوں نے سہیل آفریدی کی حمایت کر دی ہے۔ یقین کریں اتنا زبردست موقع ہے ریاست کے پاس، قبائلی حمایت کر رہے ہیں سہیل آفریدی کی کہ جی یہ ٹھیک ہے، لڑکا اسی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنوائیں، اور اس وزیر اعلیٰ کو ریاست استعمال کر کے امن لا سکتی ہے۔ اگر کسی کی امن لانے کی نیت ہو، اگر نیت نہ ہو تو مال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اسلام آباد جو ہے وہ مکمل طور پہ سیل ہے، راول پنڈی سیل ہے، جو احتجاج ہے وہ شیخو پورہ میں ہے، ادھر سارا کچھ بند ہے، اسکول بند ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو ڈیلی نوکری والے ہوتے ہیں، روزی والے، بائکیا والے، اور جو ہے نا وہ اوبر یا جو یہ ٹیکسی سروس ہے، یہ سارا کچھ، اور لوگ جو ہے وہ فٹ پاتھوں سے اٹھا کے خود جہاں بھی جاتے ہیں رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، خود پھر رہے ہیں۔ طلال چودھری اور محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس سے ملاقات کی ہے، اور وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس طرح نعرے لگا رہے ہیں جیسے بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہوں۔ ابھی کل ان کی پتلونیں ٹالیوں کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی کشمیریوں نے، اسی اسلام آباد پولیس کی۔ اور پھر محسن نقوی کا یاد ہوگا کہ ایک چھٹا ماریں گے 26 نومبر کی، پھر میرا خیال ہے تیاری ہے۔ بہرحال جہاں پنڈی اسلام آباد مکمل طور پہ سیل ہے۔ اور ڈرائیوروں نے کیا کہا ہے؟ ڈرائیوروں نے کہا کہ ہمارے ٹریلے لے لیے، ٹرک لے لیے۔ آپ جانتے ہیں ٹریلے کا پر ڈے کتنا جو ہے نا وہ کمائی ہوتی ہے، ٹرک کی کتنی ہوتی ہے، کہ ہم سے لائسنس لے لیے، شناختی کارڈ لے لیے، گاڑیاں لے لی، نہ کسی نے کھانا دیا، نہ کسی نے رہائش دی، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، پیسے ختم ہو گئے، اسلام آباد مہنگا ہے، پنڈی مہنگا ہے، اور وہ پھر رہے ہیں روڈوں پہ، درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں۔
ऐसी डायन रियासत देखी है। ये आपको वाकयात क्यों सुनाता हूं अपनी जो है ना वो गोल्डन हिस्ट्री के, कि कैसे थे हुक्मरान, कैसे थे सुल्तान, क्यों उन्होंने आधी दुनिया फतेह की, हम पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार क्यों हैं, हमारी आदतें हैं। अब वो ड्राइवर है, वो कोई मालिक थोड़े ही हैं, वो तो ड्राइवर है, उनसे छीनियां गाड़ियां। बहरहाल ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली खबर है मोहसिन बेग। ये टाउट है, ये सुना है कि शराब का, कुपियों का जो है ना वो कारोबार करता है। मोहसिन दारू वाला, दुखी दिलों की दवा है, आपको पता है, मशरूब मगरिब। ये कहता है कि जिसने कभी एक बकरी नहीं चराई उसको वजीर आला बना दिया गया है। ये इतने लानती लोग हैं, इतने लानती लोग हैं, इसको ये नहीं पता कि बकरियां पैगंबर चराते थे। और लानती ये इन खानदानों के जो है ना पैम्पर तब्दील करते हैं कि वो हम्बल है, उसका यानी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सियासी खानदान नहीं है। ये मैंने कल भी कहा कि मुख्यमंत्री पहले जेब थंडर उड़ाती थी या F-16 की पायलट थी जिसको बना दिया गया और हारा। सुहेल अफरीदी जीता हुआ तो है, ये तो हारी हुई है मैं शराफत से, और सबसे बड़ा सूबा दिया गया है उसको। बहरहाल जी, ये कहना था मोहसिन नकवी का कि इसने बकरी कभी नहीं जो है ना वो चुराई। चेयरमैन सेनेट, ये आपको दौरों पे नजर आएगा, यूसुफ रजा गिलानी, ये पोप है मुल्तान का। इसकी बीवी ने तैयब अर्दवान की बीवी का हार चुराया था जलजला जदगान के लिए, 5 साल पहना। अब उसकी बड़ी इज्जत, वो पीरनी है, वो पीरनी होगी, जाहिर है ये पीर है। 432 अरकान पार्लियामेंट हैं। ये बारबाडोस किन 2 पार्लियामेंटेरियन को लेके गया है अपने साथ, 2 बेटों को। दसो 432 हैं कौमी असम्बली सेनेट को मिला के, अपने 2 बेटों को साथ लेके गए ये चोर। बहरहाल ठीक है, जाएं। कौम आपको पता है, कौम इसी तरह है, हम जीने को नेमत समझते हैं। हमारे साथ इन्होंने वो हाल किया है कि हम जीने को नेमत समझते हैं। रोटी खाओ, पुरियां खाओ, हलवा खाओ, चने खाओ, हरीसा खाओ, जो मर्जी खाओ, फिर लेटो, फिर ढिढते खारिश करो इन्हें या पिछो खारिश करो तो चलो जी ठीक है जी। उसके बाद जो नोबेल प्राइज की कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो क्राइटेरिया है, हम बाहिम्मत और दयानतदार लोगों को नोबेल प्राइज देते हैं। हालांकि ये जो अभी दिया है कोरिना को, ये कंट्रोवर्शियल है, उससे 10 गुना ज्यादा इमरान खान के साथ हुआ है, 10 गुना ज्यादा, लेकिन नहीं देते। AK खान को भी नहीं दिया था, वो मलाला को किस चक्कर में पता नहीं मिल गया। एक लफ्ज नहीं बोली वो फलस्तीन पे। मेरा एक व्यू माइंड कर रहे थे कि आपने उसको चिब्बे मुंह वाली कहा है, मैं फिर कहूंगा चिब्बे मुंह वाली। वो है क्या? कौन सा उसने कारनामा अंजाम दिया है कि वो उसको मिल गया नोबेल प्राइज, और कहां से उसको डॉलर मिल रहे हैं? वो क्या चीज है? एक लफ्ज बोलिए फलस्तीन पे। नोबेल प्राइज डे बड़ी अहमियत होती है दुनिया में, बहरहाल उसको मिल जाता है, वरना यहां पे मिलना होता तो AK खान को मिलता, फातिमा जनाब को मिलता, इमरान खान को मिलता, अब्दुस्तार ईदी को मिलता। बहरहाल वो कहते हैं, बहरहाल उन्होंने ये बात करके ट्रंप की पैंट उतार दी है कि बाहिम्मत और दयानतदार, तुम नौसरबाज हो, तुम ठग हो, तुम नौटंकी हो, तुम सिर्फ माल के चक्कर में हो, इसलिए तुम्हारे मुंह पे हमने थूका भी नहीं है। ये ट्रंप को जवाब मिला है जी। पंजाब पुलिस ने छापा मारा है साद रिजवी साहब के घर पे। मैंने आपको बताया है कि हमारे TLP से हजारों इख्तलाफ हैं, नजरियाती इख्तलाफ भी है, वैसे भी जी ठीक है उनका, और जरा वो हार्ड लाइनर है और जरा और तरीके की बोलते भी और तरीके से, मस्जिद में बैठ के उनके घर पे छापा मारा है। अब पुलिस क्या कहती है? साद रिजवी के घर से कीमती घड़ियां, साद रिजवी के घर से सोना, साद रिजवी के घर से कैश बरामद हुआ है। पंजाब पुलिस अगर हाथी और गेंडे बरामद कर ले तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? 9 मई में जो गवाह हैं इमरान के खिलाफ, वो एक कहता है कि मैं टेबल के नीचे घुसा हुआ था, टेबल इमरान के सामने पड़ी है शीशे की, उसके नीचे घुसा हुआ था, जज ने मान लिया। एक कहता है मैं सोफे के पीछे बैठा था, ये भी जज कहता है, जज ने मान लिया। ये तो वो लोग हैं, यानी जितने इनके पेट हैं किसी टेबल के नीचे, सोफे के पीछे। बहरहाल साद रिजवी साहब के घर से ये चीजें निकल आई हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि गेंडे, हाथी ये अगर बरामद कर लेते तो लोग खुश हो जाता, बच्चे खुश हो जाते। अब एहतजाज से पहले ये सारी चीजें ठीक थी। अब सुहेल आफरीदी रा का एजेंट है, रा का, उमर चीमा कह रहा है रा का एजेंट। जब इसका सर मोंडा गया था, मूंछें, ये भरबिट्टे
تو ہم نے بڑا افسوس کیا تھا، لیکن ٹھیک کیا تھا، اس کے ساتھ ٹھیک کیا تھا جنہوں نے کیا تھا۔ وہ عمر چیمہ کہہ رہا ہے کہ سہیل آفریدی جب نامزد ہوا ہے تو راک ایجنٹ ہے۔ یہ کل کشمیریوں کو کہہ رہے تھے راک ایجنٹ ہے، شام کو ان کے گھٹنے پکڑ رہے تھے سارے کہ مان جاؤ اللہ نے نہ آنے۔ یہ وہ ریاست ہے۔ بہرحال اب سعد رضوی کے گھر سے یہ سارا کچھ برآمد ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، حکومتی اتحاد کے جو اس وقت سربراہ ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں۔ انہوں نے خود کہا ہے، انہوں نے خود ثابت کیا، بہت غصے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، سلطان رائی جگی ملک سٹائل میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے دھمکیاں دی۔ کبھی سنا ہے کوئی جرنیل اپنی قوم کو دھمکیاں دے، اپنے لوگوں کو دھمکیاں دے اور ہم جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے؟ آپ ہیں کون؟ آپ کی تو میرے خیال ہے 2 سال ملازمت رہ گئی ہے، پھر بیلجیم، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، آپ نہ ادھر آئیں گے نہ آپ کو کوئی پہچانے گا۔ اس سے پہلے والی ڈی جی آئی ایس پی آر کا آپ کو پتہ ہے کون تھا اور کتنے آج کل؟ یہی کرتے ہیں کھلی ولی۔ ایوب سے شروع ہوا، ایوب نے کھلی ولی کرنا شروع کیا، 78 سال سے کھلی ولی کر رہے ہیں کہ معاملات سموتھ نہیں ہونے دینے معاملات، اور حکومتی اتحاد کے سربراہ بن کے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پنجاب میں گورنر زبردست ہے، پنجاب میں شو شویٹ ایک بچہ میری تصویر صاف کر رہا تھا، مجھے رونا آ گیا۔ یہ گورنر صاحب پنجاب کی، وہ سندھ والی عزیر بلوچ، سارا قابو میں زرداری کا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ کا جب بجٹ پیش ہوتا ہے نا 30% بجٹ سے یہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے، 30% فریال تالپور اور زرداری کا بجٹ سے۔ 100 روپے بجٹ ملا ہے سندھ کو، 30 روپے علیحدہ، 70 روپے پورے سندھ کے ادھر گورنر سے۔ تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، یہ جو حکومتی اتحاد ہے ٹھگوں کا، ان کے سربراہ ہیں۔ بڑا غصہ کیا پی ٹی آئی پہ، عمران خان پہ۔ 8 فروری 2024 قرآن پہ حلف دیں کہ الیکشن چوری نہیں کیا۔ یہ ہیں کدھر حکومت؟ یہ ان کی گورنر، یہ تو ہیں 2 نمبر۔ پورے دودھ کے ڈرام میں 1 بوتل وسکی کی ملی ہوئی ہے، ہیں 2 نمبر۔ تنخواہیں حرام کی، مراد حرام کی، خزانہ ویسے ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کے نمائندے ہی نہیں ہیں۔ ہاں پسند ناپسند اپنی اپنی، ٹریکٹر ٹرالی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال آپ کو یاد کرانا تھا کہ آپ حکومتی اتحاد کے سربراہ نہیں ہے، فوج کے ترجمان ہے۔ بہرحال یہ تو فوج جانے۔ اس کے بعد چراغ سب کے بجھیں گے، سب کے، ہوا کسی کی نہیں، چراغوں نے بجھنا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ 26 نومبر کو ٹی ایل پی والے بڑے خوش ہوئے، نچن والیاں دے بیٹے انقلاب نہیں لا سکتے، انہوں نے لکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، کیونکہ ان کے ماشاءاللہ جو زبان ہے اور جو لہجہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے جو یہ کہتے ہیں ہم سے تو نہیں کہنا ہوتا، یہ ان پہ 7 خون معاف ہیں۔ تو چراغ سب کے بجھیں گے۔ اور جرنیلوں نے اوکے سجنا چلے چلے، وہ دلیر مہدی کا بڑا زبردست گانا ہے، مجھے آتا نہیں ہے، اس کا ایک مصرع ہے، اوکے سجنا چلے چلے، انہوں نے چلے جانا ہے، انہیں ہاتھ ہی نہیں ہلاونا، نہ سامنے آنا ہے۔ باجوہ کو دیکھا ہے، ندیم انجم کو دیکھا ہے، یہ کالتا خدا تھے، ان کی پوجا ہوتی تھی، ان کے گلوں میں مالیں ڈلتی تھیں۔ اب سامنے آ گئے تو شاید لوگ جوتوں کے ہاتھ ڈال دیں۔ فیض حمید کدھر گئے؟ وہ مشرف، سارے بڑے، وہ جنرل محمود آپ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس آئی مشرف کے دور کا، آپ کو خوف آئے گا۔ آج کل اتنی داڑھی، سر پہ ٹوپی، تسبیح، تبلیغی جماعت کے ساتھ پھر رہا ہے۔ جنرل محمود جس نے مارشل لاء لگایا تھا، مشرف تو ہوا میں تھا، وہ آج کل تبلیغی بناتا ہے۔ جرنیلوں نے چلے جانا ہے۔ پرویز رشید نے جو بیان دیا ہے کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہ بننے دیں، لاکھ لعنت ہے پرویز رشید پہ، پرویز رشید کی سوچ پہ، یہ جمہوری بنتا تھا۔ بہرحال جی سب کے بجھیں گے، سب کے، سارے اکٹھے ہو جائیں، ان کو بیرکوں میں دھکیلیں، دفتروں میں دھکیلیں۔ تب نون لیگ نے سیاست نہیں کرنی، وہ پیپلز پارٹی نے آئندہ سیاست نہیں کرنی، ٹی ایل پی نے نہیں کرنی، پی ٹی آئی نے نہیں کرنی۔ بہرحال اور پھر مسئلہ 28 نومبر آپ کو 2025 بتایا، روٹی دا نہیں، ایک تو ہوتا ہے مسئلہ سارا روٹی دا، ہم کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، سرکاری نوکری کرتے ہیں، مسئلہ سارا روٹی دا۔ اتنے تو مسئلہ روٹی دا ہے ہی نہیں، انہوں کو پہلے اتنا مال ہے کہ سنبھالے نہیں سب، مسئلہ سارا ایکسٹینشن دا، یہ سارا کچھ ایکسٹینشن، سارا کچھ۔ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایڈولف ہٹلر نے
पार्लियामेंट को आग लगवा दी थी। और मत्थे किसके लगाया? सोशलिस्टों के, अपोजिशन के। दे मारते 4.5, दे मारते, मार मार के। कभी डॉक्यूमेंट्री देख लें, पार्लियामेंट का जलना देख लें, फिर अपोजिशन के साथ क्या हुआ वो देख लें, यूट्यूब पे पड़ा है। 9 मई देख लें, क्या 9 मई को क्या हुआ और कौन सी पार्टी को निशाना बनाया गया। तो मसला, मैंने आपको बताया कि ये दिन बड़े मुश्किल होंगे। आप पिंडी इस्लामाबाद वालों से पूछें, ना कोई मरीज अस्पताल पहुंच रहा है, ना कोई ड्यूटी पे पहुंच रहा है, ना कोई राइड मिल रही है, ना कोई सवारी मिल रही है। और पिंडी इस्लामाबाद चौक है, वो मसला सारा एक्सटेंशन दा, सारा मसला रोटी तो नहीं, एक्सटेंशन दा। और वो मेहरबानी करनी है, आपने अनसब्सक्राइब करना नहीं भूलना जो लोग वीडियो नहीं देखते। अल्लाह पाक आपको सानिया अता फरमाए, सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।